ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकियां भी दी जा रही हैं कि जिस तरह से हम कहते हैं उस तरह से ईरान एक्ट और अमल क्यों नहीं कर रहा, और ईरान को अमेरिका की तरफ से पागल भी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान की क़यादत पागलपन का शिकार है और इनको जल्द पता चल जाएगा कि हम इनके साथ क्या करेंगे अगर ये जल्द संजीदा नहीं होते तो। इस पर भी बात करेंगे और ट्रंप साहब की सदारती मुद्दत पर भी बात करेंगे कि क्या 2026 से आगे उनकी मुद्दत जा सकती है या फिर दूसरा साल मुकम्मल होने से पहले उनकी सदारती मुद्दत या फिर उनकी सदारत ख़त्म हो जाएगी, कैसे होगी, इस पर भी बात करेंगे। पहले जयशंकर साहब की बात कर लेते हैं। उनकी तरफ से पाकिस्तान के हवाले से नहायत ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। वैसे ऐसे अल्फाज को तो कुछ और भी कहना चाहिए जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर दिए हैं, लेकिन हम जरा मुहज़्ज़बाना दायरे में रहते हुए ही बात करेंगे। उनकी तरफ से पाकिस्तान के किरदार को जिस तरह से अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान पाकिस्तान अदा कर रहा है, न सिर्फ अपनी मर्जी से बल्कि आलमी सतह पर भी ऐसा ही हो रहा है। और ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान को एतमाद हासिल है, अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को एतमाद हासिल है। यही वजह है कि भारत में इस पर बड़ी लेदे हो रही है। वहाँ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान इस तरह से इस मामले में अपना किरदार अदा कर रहा है, भारत कहाँ पे है। तो जयशंकर साहब वहाँ पे इश्तिहार में आ गए, गुस्से में आ गए, बल्कि बुखला गए क्योंकि उनको उस किरदार में शामिल नहीं किया गया। तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि पाकिस्तान तो एक दलाल कौम है, यानी ब्रोकर कौम है। ब्रोकर कहते हैं जो किसी के दरमियान सौदाबाजी करवाता है, और कुछ लोगों की तरफ से दलाल को और मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि ब्रोकर जिस तरह से कोई सौदेबाजी किसी के दरमियान करवाता है, ऐसे अल्फाज उनके पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुए हैं। बहरहाल ये अल्फाज भी मुनासिब नहीं है, कतई तौर पर मुनासिब नहीं। आपके सामने रखते हैं कि जयशंकर साहब की तरफ से क्या कहा गया, और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या भारत की तरफ से ऐसी कोशिशें कभी नहीं हुई। मगरबी एशिया में कशीदगी पर बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में अपोजिशन का सवाल था कि अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, हमारा इसमें किरदार क्या है। इन सवालात पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने साफ साफ कहा, हिंदुस्तान खुद को पाकिस्तान की तरह दलाल के तौर पर नहीं देखता, और साथ ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ब्रोकर के तौर पर नहीं देखता। हिंदुस्तान का किरदार तामीरी है, हिंदुस्तान चाहता है कि अमन कायम हो। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि अमेरिका 1981 से इस मुल्क का इस्तेमाल कर रहा है। पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में मुनक्कद इस मीटिंग में उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम कोई दलाल मुल्क नहीं हैं। जिस तरह से इनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कब से काम कर रहा है, तो क्या इंडिया अमेरिका के लिए ऐसा काम नहीं करता था। हालिया सालों की बात है कि चीन की तरफ से सी पैक शुरू किया गया, तो भारत और अमेरिका एक पेज पर थे, उसकी मुखालफत कर रहे थे और ये मिलकर इस हवाले से साजिशें भी कर रहे थे। और फिर इंडिया में कई ममालिक की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें अमेरिका भी शमूलियत इख्तियार करता है। उसमें इसी किस्म की राहदारी जिस तरह का सी पैक है भारत और अमेरिका की तरफ से तजवीज की गई थी सिर्फ और सिर्फ चीन के मुकाबले के लिए। तो पाकिस्तान का किरदार कब क्या रहा उस पर भी बात करते हैं। और भारत को देख लीजिए कि जिस मामले को इनकी तरफ से पाकिस्तान को दलाल करार दिया गया है, ब्रोकर करार दिया गया है, तो यूक्रेन के हवाले से आज ये खबरें आ रही हैं कि इनकी तरफ से, मोदी की तरफ से अपने आप को सालस के तौर पे पेश किया गया था यूक्रेन और रूस के माबैन। तो उस वक्त इंडियन कौम क्या दलाल बन गई थी। इस हवाले से हम नहीं कहते कि इंडियन दलाल कौम बन गई थी। बाहर हम जवाब ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस बना पर उन्होंने दलाल और ब्रोकर कौम कहा है, ऐसा इंडिया में कई मर्तबा हो चुका है। ये भी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान की तरफ से पहले भी ऐसी सालसी करवाई गई। चले जाते हैं 1972 में हेनरी किसिंजर पाकिस्तान अमेरिकी वजीर खारजा थे और उनकी ख्वाहिश पर उनको चीन भेजा गया। ये चीन का उनका खुफिया दौरा था और उसके बाद चीन और अमेरिका के माबैन सूरत हाल बेहतर हो गई थी। ये पाकिस्तान की तरफ से अदा किया जाने वाला
زبردست کردار تھا جس کی امریکہ آج تک بھی تعریف کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس جنگ کی طرف، مشرق وسطیٰ میں جو جنگ جاری ہے، جس کو انڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا میں جو جنگ لگی ہوئی ہے ایران کی، اسرائیل کی، اور امریکہ بھی اس میں شامل ہے، اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ثالثی کی کوشش کی گئی ہے۔ امریکہ نے بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا، ایران کی طرف سے بھی اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، گو کہ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن پاکستان کی کوششوں کو ایران کی طرف سے سراہا گیا ہے۔ پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں۔ اسی طرح سے عراقی کی طرف سے بھی ایسا ہی کہا گیا ہے، اور عراقی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پاکستانی قوم کے ہم شکر گزار ہیں۔ ایک موقع پر بھی امریکہ اور ایران کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ پاکستان جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، بلکہ ان دونوں کا پاکستان کو اعتماد حاصل ہے۔ تو انڈیا والے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس پر پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے شدید رد عمل ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور مہذبانہ ملک پاکستان کی طرف سے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سفارتی سطح پر بڑا پن کا مظاہرہ ہے۔ بہرحال انڈیا کی طرف سے ایسا کیا گیا، ایسا کہا گیا، اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ پاکستان آگے جا رہا ہے، پاکستان کو آگے جانے کا موقع مل رہا ہے، پاکستان اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان بڑوں میں شامل ہو رہا ہے۔ جب پاکستان بڑوں میں شامل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوتی ہے تو انڈیا کو خامخواہ کی تکلیف ہو جاتی ہے، اور یہی بکھلاہٹ ہے کہ جے شنکر صاحب کی طرف سے ایسا بیان جاری کر دیا گیا، اور انڈیا میں بھی اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کا اعتماد پاکستان کے اوپر موجود ہے، تو جے شنکر صاحب کو یہی غصہ، اسی طرح سے ٹرمپ کو بھی غصہ ہے، اور وہ بھی اپنا غصہ نکال رہے ہیں، لیکن ان کو پاکستان پر نہیں بلکہ ان کو ایران پر غصہ ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ میں نے مذاکرات کا جھانسا دے کر ایران پر حملہ کر دیا، اور جب میں چاہوں گا جنگ بند کر دوں گا۔ ان کی طرف سے جنگ بندی کا جزوی طور پر اعلان کیا گیا، جس کو ایران کی طرف سے مسترد کر دیا گیا، اور ٹرمپ کو اس موقع پر شدید غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں پہلے بھی آ جاتے تھے، اب جب ایران جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے، مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کی ثالثی کو مسترد نہیں کیا، تو ایسے معاملات کو دیکھ کے ٹرمپ صاحب بھی بکھلا گئے، وہ بھی جے شنکر کی طرح اشتعال میں آ گئے۔ جس طرح سے ٹرمپ چاہتے تھے اس طرح سے ایران لائن پہ نہیں آیا، تو ان کی طرف سے ان کو دھمکیاں دی جانے لگی، اور یہ کہا جانے لگا کہ ایرانی قیادت تو پاگل ہو چکی ہے اور ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم نے ان کو پہلے ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہے، مزید بھی ان کی تباہی کر دی جائے گی۔ جب پہلے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، یہ بار بار ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تو مزید ان کی کیا تباہی کریں گے۔ بہرحال وہ بھی جے شنکر کی طرح بکھلا گیا، اور ان کی طرف سے بھی ایسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب ذرا انڈیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا غیرت مند سمجھتے ہیں اور غیر دلال آپ کو سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ پورنوگرافی کی جزوی طور پر اجازت ہے، اور وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، تو ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ شرم کریں۔ پاکستان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے چونکہ ان کے ابے کو گچی سے گردن سے دبوچا ہوا ہے، اس لیے بھی بھارت میں پاکستان کے لیے اشتعال پایا جاتا ہے۔ مودی کی طرف سے کہا گیا تھا جب وہ اسرائیل گئے کہ انڈیا میری مدر لینڈ ہے اور اسرائیل میرا فادر لینڈ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایران نے کس طرح سے ان کے فادر کو گردن سے دبوچا ہوا ہے، اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا جنہوں نے ان کے فادر کو گردن سے دبوچا ہوا ہے۔ یہ بھی انڈیا کو تھوڑا سا پاکستان پر غصہ ہے، اور پاکستان پر سب سے زیادہ شدید غصہ یہ ہے کہ پاکستان نے مئی 2025 میں بھارت کی جارحیت کا جس طرح سے جواب دیا تھا وہ لاجواب تھا، اور قیامت تک بھارت اس کو نہیں بھولے گا۔ اور پاکستان کا نام مقابلہ کرتے ہوئے اتنی جرت، اتنی حکمت عملی، اتنی طاقت انڈیا میں نہیں ہے، اور ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے پاکستان کے مقابلے کی کہ پاکستان کے مقابلے پر آ سکیں۔ تو انہوں نے اپنی پراکسی افغانستان کو استعمال کیا پاکستان پر حملے کے لیے، اور افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان نے وہ کر دیا جو انڈیا کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے انڈیا کو بار بار ابل کے پاکستان کے خلاف وہ آ رہا ہے، اور ان کے اندر ابال اتنا زیادہ ہے، ایک شکست کا ابال دوسری شکست کا ابال، اور عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی ابال در ابال، کئی ابال انڈیا کے اندر ابل رہے ہیں، اور ان کو اپنے بیانات کے ذریعے وہ باہر لا رہے ہیں۔ تو ناظرین، کیا آپ ہمارے ان
اسرائیل کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر کمنٹس میں بتائیے، اگر نہیں کرتے تو تب بھی بتا دیجئے کہ پاکستان کے حوالے سے جیسے کہ ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، تو باقی زبان درازی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے بھی گریز کیا کہ زبان درازی نہ کی جائے، ایسی بات نہ کی جائے جس کو غیر مہذبانہ کہا جائے، اور پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو شدید رد عمل دیا گیا ہے اس میں بھی بڑی احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جیسے بھارت کی طرف سے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔